قرآن کا جو ابتدائیہ ہے، جو آغاز ہو رہا ہے، وہ آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کا ترجمہ آپ تاج کمپنی کے چھپے قرآن سے لے کے جہاں تک چلے جائیں، ترجمہ آپ کو یہی ملے گا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ میں طالب علم ہوں، 4 مجلسوں میں اور آؤں گا، اس کے علاوہ تلا گنگ میرا گھر ہے، میں جب بھی آؤں مجھے آج تک اس حقیقت کا کھوج نہیں لگ سکا کہ شروع کس کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو شروع ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اگر میں اس کو صرف حرف پڑھوں، بسم اللہ، با کو ہٹا دیا جائے، اس نام اللہ، اللہ کا، الرحمن جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اہل علم آپ تشریف فرما ہے کہ اس میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں آیا جس سے مراد شروع لیا جا سکے۔ ایک حرف علیحدہ ہوا ہے جسے با کہا گیا ہے، وہ عربی زبان والے کہتے ہیں وہ با استعانت کی ہوتی ہے، مدد کی ہوتی ہے۔ اگر استعانت کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا مدد ہے اس اللہ کے اسم کی۔ اور یہ اہل علم سے میں داد لینا چاہوں گا کہ جتنے بھی حروف وجود میں پائے، ہر حرف نقطے سے ظاہر ہوا، کوئی بھی حرف اپنی ذاتی وجود نہیں رکھتا۔ آپ الف لکھنا چاہیں تو پہلے نقطہ لگے گا، پھر الف بنے گا، نقطہ لگے گا تو با بنے گی۔ ہر حرف نقطے سے وجود پایا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نقطے نے با کو وجود دیا، با نے اسم کو ظاہر کیا، اسم نے اللہ کو ظاہر کیا، اللہ نے صفت رحمان کو ظاہر کیا، صفت رحمان نے صفت رحیم کو ظاہر کیا۔ اس کا مطلب رحیم ظاہر ہوا رحمان سے، رحمان ظاہر ہوا اللہ سے، اللہ ظاہر ہوا اسم سے۔ اگر یہ اسم سمجھ میں آ گیا تو اب پھر واپس سورہ اعلیٰ میں آنا، خدا کر تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے، تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ یہاں بھی اسم ظاہر کر رہا ہے اللہ کو، وہاں بھی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ اور میں نے یہ پہلے کہا یہ سورت مکی سورت ہے، اور جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ابھی نماز کا حکم نہیں آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت نماز کا حکم نہیں آیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ خدا نے اسم نہیں بتایا کہ وہ اسم کون ہے، خدا نے آگے اس اسم کی صفت بتا دی ہے، الذی خلق وسوی، جو پہلے خلق کرتا ہے پھر اسے سنوارتا ہے۔ اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن تو بتا کہ وہ اللہ کا کون سا راز ہے جو پہلے خلق کرتا ہے اور پھر سنوارتا ہے۔ ہمیں قرآن میں اس کی نشاندہی مل گئی جب خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا صَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کو بناؤں اور سنواروں، جب میں آدم کو بناؤں اور سنواروں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آدم کو بنایا بھی گیا ہے، آدم کو سنوارا بھی گیا ہے، اور یہاں سورہ اعلیٰ میں کہہ رہا ہے کہ تسبیح پڑھ اس اسم کی جو پہلے بناتا ہے پھر سنوارتا ہے، پہلے بناتا ہے پھر سنوارتا ہے۔ خدا نے اگلی جگہ قرآن میں کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے 2 ہاتھوں سے، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ہم نے ایک لمحہ مجمع کا ضائع نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ بات نتیجے تک پہنچ گئی کہ کوئی ہے جس نے آدم کو خلق کیا تھا، وہی جس نے خلق کیا تھا وہی اسم کہلاتا ہے۔ کوفے کا منبر تھا، منبر کا آخری زینہ تھا، زینے پہ حسین کا بابا تھا۔ ایک سائل مجمع کو چیرتا ہوا آیا، اس نے کہا اگر اللہ کا جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں ہے، پھر وہ کون سے ہاتھ تھے جس نے اس نے آدم کو خلق کیا تھا؟ علی نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ظاہر کیا، ظاہر کر کے یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کو خلق کیا۔